السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تک پچھلے لیسن میں ہم نے قائد اعظم کے 14 نکات پڑھے تھے جو بڑا امپورٹنٹ کویشچن تھا، آج ہم پیج نمبر 24، 25 اور 26 پر چھوٹے چھوٹے چند ٹاپک ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے ہمارا علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد 1930۔ اس کا تھوڑا سا آپ نے پہلے چیپٹر میں بھی پڑھا ہے اور خطبہ الہ آباد کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ یہاں پر بھی آپ پڑھیں گے، کیونکہ قائد اعظم علامہ اقبال جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا تھا، کیونکہ مسلمان چاہتے تھے کہ ان کی الگ پہچان ہو اور ان کو الگ پہچان حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے ایک آزاد ریاست ہو۔ اسی مسلمانوں کے نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد 1930 میں مسلمانوں کو الگ ریاست کا وہ تصور دیا تھا، جس میں مسلمان رہ کر اپنے سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور معاشرتی حقوق کی حفاظت کر سکیں، ان کے مطابق ان کو سیو کیے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ان تمام حقوق کی نگہداشت کر سکیں اور ان پر عمل پیرا ہو سکیں، اس کے مطابق آزاد ریاست میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے اقبال کی خواہش۔ خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے اس بات کی خواہش کی تھی کہ میری خواہش ہے سندھ، پنجاب، بلوچستان اور سرحد کو ملا کر ایک آزاد ریاست بنا دی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ہندوستان جو ہے یہ چاہے تو برطانوی حکومت کے اندر رہ کر خود مختاری حاصل کرے یا پھر برطانوی حکومت کا باہر رہ کر آزادی حاصل کرے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ سندھ، بلوچستان، پنجاب اور سرحد کو ملا کر ایک آزاد ریاست بنا دیا جائے۔ اور مزید کہا کہ شمال مغربی مسلم ریاست کا کیا؟ علامہ اقبال نے مزید کہا کہ اور نہیں تو مجھے ایسا ضرور لگتا ہے کہ شمال مغرب کے اندر جو اکثریت میں مسلمان ہیں ان کے لیے مجھے آزادی جو ہے وہ مقدر نظر آ رہی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شمال مغربی مسلمانوں کے لیے شمال مغرب میں ایک آزاد ریاست جو ہے ان کا مقدر بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور یہی جو ہے علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد تھا جس نے قائد اعظم کے نظریے کو تقویت دی تھی، مضبوط کیا تھا، اور علامہ اقبال نے اس تصور کو آگے بڑھایا اور اس کے بعد چودھری رحمت علی نے 1933 میں جو ہے وہ اس ملک کو، اس الگ ریاست کو پاکستان کا نام دیا تھا، اور اسی طرح یہ دو قومی نظریہ مزید مضبوط ہوتا گیا تھا۔ سائڈ میں نے لکھا ہوا ہے گول بیس کانفرنسز، یہ آپ نے پہلے بھی ایس ایس ٹی کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی تھیں 1930، 31 اور 33 میں 3 کانفرنسز ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں لندن میں منعقد ہوئی تھی۔ اس کے متعلق آپ کا MCQ آ سکتا ہے، اس کو آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ ہے جی 1935 کا آئین اور صوبوں کی خود مختاری۔ ٹھیک ہے، 1935 کا آئین جو تھا وہ حکومت نے منظور کیا تھا اور اس کے اندر صوبوں کو خود مختاری دے دی گئی تھی، جیسا کہ اس چیز کا جو ہے وہ مطالبہ قائد اعظم نے اپنے 14 نکات میں کیا تھا۔ تو 1935 کے آئین جو بنا اس آئین میں صوبوں کو خود مختاری دے دی گئی۔ تو جب صوبوں کی خود مختاری ہو گئی تو 1937 میں پہلی دفعہ جداگانہ انتخابات کروائے گئے۔ ان انتخابات کے ہونے کی وجہ سے کانگریس کو جو ہے ان انتخابات میں جیت گئی تھی۔ یہ ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی، ہندوؤں کی نمائندہ جماعت یہ کانگریس تھی جی، وہ جیت گئی، اور اس کے بعد مسلمانوں پر مذہبی پابندیاں شروع ہو گئیں اور دشواریاں شروع ہو گئیں، کیونکہ کانگریس جب جیت گئی تو کانگریس نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب مسلمانوں پر جو ہے نا یہ آزادی کے دروازے بند کرنے ہیں، پابندیاں لگانی ہیں، ان کو دشوار کرنا ہے مزید۔ تو یہ اپنا اس پلان بنانے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آنے لگے، اور انہوں نے کیا کیا کہ مسلمان
مسلمانوں پر سرکاری ملازمتوں کے دروازے جو تھے وہ مسلمانوں پر بند کر دیے، مسلمانوں کی مساجد کے باہر جا کر شور و گل کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جو اسکولوں کے اندر یا تعلیمی جو ہے نا سلیبس تھا، اس کے اندر جو اردو کو مقام حاصل تھا اس کو ختم کر کے ہندی کو رائج کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح مسلمان بچوں کو زبردستی جو ہے وہ مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے ماتھوں پر یہ جو ہے نا وہ تلک وغیرہ جو لگاتے تھے ہندو، یہ ان کو اس بات پر مجبور کیا جاتا کہ وہ تلک وغیرہ لگائیں۔ اسی طرح مزید مسلمانوں کو ان کے خلاف ہی، مسلمانوں کے خلاف ہی ایک ان کا ترانہ تھا بندے ماترم، وہ گانے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ یہ ساری ایسی دشواریاں اور پابندیاں تھیں جو مسلمانوں کے لیے کانگریس نے لگانی شروع کر دی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو جب مسلمانوں کے لیے ایسی پابندیاں لگنی شروع ہو گئیں، دشواریاں پیدا شروع ہو گئیں، تو مسلمانوں کے اندر دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر شدید یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ اب ضروری ہے کہ ہم جو ہے الگ ریاست قائم کریں تاکہ ہم اپنے حقوق کی حفاظت کر سکیں، ہمیں جو دشواریاں اور پابندیاں ہیں یہ ختم ہو سکیں۔ تو مسلمانوں نے 1938 میں مسلم لیگ کا ایک اجلاس کیا پٹنہ کے مقام پر، تو وہاں پر قائد اعظم کو جو پہلے محمد علی جناح کے نام سے پکارے جانے جاتے تھے، تو تب 1938 مسلم لیگ کے پٹنہ کے اجلاس میں قائد اعظم کا لقب دیا گیا تھا۔ محمد علی جناح جو تھے ان کو قائد اعظم کا لقب دیا گیا۔ آپ نے جتنا سے یاد کر لینا ہے کہ قائد اعظم کو یہاں محمد علی جناح کو قائد اعظم کا لقب کب دیا گیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد میں نے اگلا پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ یوم نجات 1939 میں کانگریسی وزارتوں کو ختم کر دیا گیا، حکومت نے کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہو گیا تو مسلمانوں کی دشواریاں کم ہو گئی، پابندیاں ذرا کم ہو گئی، تو جس کی وجہ سے قائد اعظم نے مسلمانوں کو اپیل کی کہ مسلمان 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منائیں۔ اس کے متعلق آپ کو MCQ آ سکتا ہے کہ قائد اعظم نے مسلمانوں کو کب یوم نجات منانے کی اپیل کی تھی۔ یہاں 22 دسمبر 1939 کو پاکستان میں کیا منایا؟ یوم نجات، یوم راست یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کانگریسی وزارتوں کے خاتمے کی وجہ سے مسلمانوں کو اپیل کی قائد اعظم نے کہ آپ 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات کے نام سے ایک دن منائیں۔ اسی طرح تھرڈ پوائنٹ ہے، ٹاپک ہے ہمارا قرارداد لاہور، یا جسے قرارداد پاکستان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں یہ قرارداد ہوئی تھی، جس کے افتتاحیہ میں قرارداد جو تھی وہ شیر بنگال AK فضل الحق نے پیش کی تھی، اور اس میں خطبہ صدارت جو تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیا تھا۔ یہاں پہ آپ نے ایک ابہام سے بچنا ہے کہ جو قرارداد تھی وہ AK فضل الحق نے پیش کی تھی، جو قرارداد کا خطبہ صدارت تھا وہ قائد اعظم نے پیش کیا تھا۔ یہاں پر آ کر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، عام طور پر جو ہے وہ خطبہ صدارت کا جو ہے وہ قائد اعظم نے دیا تھا، تو یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ قرارداد بھی قائد اعظم نے پیش کی تھی۔ نہیں، خطبہ قائد اعظم نے خطبہ صدارت دیا تھا، جبکہ قرارداد جو تھی وہ شیر بنگال AK فضل الحق نے پیش کی تھی۔ اگر قرارداد کا متن، ٹھیک ہے، قرارداد کا مطلب کیا تھا؟ یہ تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی یہ متفقہ رائے ہے، آل انڈیا مسلم لیگ کی ایک اجتماعی رائے یہ ہے کہ کوئی بر صغیر میں کوئی قانون یا کوئی آئین اس وقت تک نافذ العمل نہیں ہوگا، اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک جغرافیائی طور پر محل وقوع کے اعتبار پر جڑی ہوئی وحدتیں جو ہیں ان کی حد بندی ایسے علاقوں میں نہ کی جائے جہاں پر کوئی بھی قوم ہے ان کی اکثریت نہ ہو۔ مطلب کہ جڑی ہوئی وحدتوں سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر رہنے والے ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، دیگر اقوام بھی ہیں۔ تو یہ جو وحدتیں جڑی ہوئی ہیں نا، ان کا اس طرح سے ان کی حد بندی کی جائے کہ جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں پر مسلمانوں کے لیے الگ آزاد ریاست بنا دی جائے، جہاں پر ہندو اکثریت میں ہیں وہاں پر ہندوؤں کے لیے الگ آزاد ریاست قائم کر دی جائے۔ اسی طرح جغرافیائی طور پر جڑی وحدتوں کی حد بندی کی جائے۔ اور دوسرا ہے کہ تشکیل ایسے ہو، ان کو ایسے شکل دی جائے کہ اس میں شامل وحدتیں خود مختار اور آزاد ہوں،
ٹھیک ہے، ان کی شکل اس طرح بنائی جائے، آزاد ریاستوں کو اس طرح علیحدہ کیا جائے کہ وہاں پر رہنے والی جتنی بھی وحدتیں ہیں وہ آزاد ہوں اور خود مختار ہوں، ان کو کسی قسم کی پابندی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وہاں پر اگر مسلمانوں کا کوئی اکثریتی علاقہ ہے، یہاں پر لکھا ہوا اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ بھی کیا جائے گا، یہ بھی قرارداد کے متن میں شامل تھا کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، مثلاً کہ جہاں پر مسلمانوں کی آزاد ریاست قائم ہوئی ہے تو وہاں پر اگر ہندو اکثریت میں ہے تو ہندوؤں کی اقلیت جو ہے، اگر ہندو اقلیت میں ہے تو اب ہندوؤں کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی، اگر وہاں پر سکھ ہیں تو سکھوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی، وہاں پر کرسچنز ہیں تو ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی۔ اسی طرح جن علاقوں میں مسلمان جو ہے وہ اقلیت میں ہیں وہاں پر ہندوؤں کی حکومت ہے تو وہاں پر مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی، ان اقلیتوں کے حقوق کی کلی طور پر مکمل طور پر حفاظت کی جائے گی۔ یہ قرارداد کا متن تھا، تو لاسٹ میں نے لکھا ہوا ہے قرارداد پر رد عمل، اور قرارداد، یہ جو قرارداد پیش ہوئی تھی اس پر رد عمل کیا ہوا کہ گاندھی اور ہندوؤں نے اس قرارداد کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور برطانوی پریس جو تھا اس نے اسے جناح کا پاکستان قرار دیا مذاق کے طور پر، ٹھیک ہے، اور یہی جو ہے انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا، لیکن یہ مسلمانوں کی ایک متحدہ کوشش کا نام تھا، یہ مسلمانوں کی کوشش تھی کہ 7 سال بعد، اسی قرارداد کے پورے 7 سال بعد پوری مسلمانوں نے کوشش کر کے تغو کر کے اپنے لیے الگ ریاست قائم کی تھی، جو 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر نمودار ہو گئی تھی۔ چاہیے 3 ٹاپک ہم نے پڑھے ہیں، یہاں پر آپ نے کوشچن لکھ لینا ہے۔ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد 1930 میں کیا فرمایا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے علامہ اقبال کا جو خطبہ ہے وہاں پہ 3 لائنوں کا اس کو مارک کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ گول میز کانفرنس والا جو MCQ ہے یہ آ سکتا ہے، یا ایسا آ سکتا ہے کہ گول میز کانفرنس کب ہوئی تھی اور یہ کہاں پر ہوئی تھی، یہ بھی کوشچن اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ MCQ مارک کر لینا ہے 1937 کے انتخابات میں کس کی جیت ہوئی تھی؟ کانگریس کی جیت ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوشچن لکھ لینا ہے 1937 کے انتخابات اور کانگریس کی جیت کے بعد مسلمانوں پر مذہبی پابندیاں اور دشواریاں کیا آئیں؟ ٹھیک ہے، کون سی دشواریاں اور پابندیاں آئی تھی مسلمانوں پر، یہ آپ نے کوشچن لکھ لینا ہے۔ اور آپ نے وہ جو لاسٹ پہ یہ والا جو پیرا ہے اس کے لاسٹ پہ جو 3-4 لائنیں ہیں جو مسلمانوں پر پابندیاں ہوئی تھی وہ 3-4 لائنیں جو ہے آپ نے وہ مارک کر لینی ہیں۔ اس کے بعد محمد علی جناح کو قائد اعظم کا لقب کب دیا گیا تھا، یہاں پر آپ نے کوشچن لکھ لینا ہے، دوبارہ سن لیں، قائد اعظم کو یا محمد علی جناح کو قائد اعظم کا لقب کب دیا گیا تھا، یہ میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا ہے۔ اسی طرح شارٹ کوشچن آپ نے یہاں پر لکھنا ہے، قرارداد کا متن بیان کریں، ٹھیک ہے، وہ جو 4-5 لائنوں کا متن ہے اس کو آپ نے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد قرارداد پر رد عمل بیان کریں، ٹھیک ہے، ہندوؤں کا رد عمل کیا تھا یا برطانوی پریس کا رد عمل کیا تھا، علیحدہ بھی آ سکتا ہے، تب بھی لکھ لیں گے ویسے بھی، اور اکٹھا کراتا ہے تو تب بھی یہ دیکھ لینا ہے 1 لائن کا اس کی۔ اس کے بعد یہ کہاں پہ میں نے آپ کو ایک چیز سمجھا دی ہے کہ قائد اعظم نے خطبہ صدارت پیش کیا تھا اور شیر بنگال A.K. فضل الحق نے اس کی قرارداد کو پیش کیا تھا، یہ ڈیفرنس آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے، یہ تینوں ٹاپک آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔